قبلہ جو یہاں کے رسم نبھاتے ہوئے علماء کرام کو چادر دے کر کے اپنی خوشیوں کی اظہار کر رہے ہیں کمیٹی کی جانب سے. سبھی لوگ نعرہ لگا لیجیے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، غوث الورا کانفرنس، غوث الورا کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جی یہ نوالی کرسی ہے، کرسی مائک ہاں چھوڑا کیجیے. شکریہ، ماشاء اللہ. صدر باوقار علماء اہل سنت، شورائے عظام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اس وقت میں ان لوگوں کو سلام کر رہا ہوں جو لوگ جا رہے ہیں. السلام علیکم. ماشاء اللہ. الحمدللہ. اللہم یا نور لک الحمد سرمدا، صل علی نورک المنیر و آلہ ابدا. یا نور و یا نور النور و یا نور قبل کل نور و یا نور بعد کل نور و یا نور فی کل نور و یا نور مع کل نور و یا نور فوق کل نور. لک النور و بک النور و منک النور و الیک النور و انت النور و نور النور و نور علی کل نور. صل علی نورک الانور و آلہ السرج الغرر و صحبہ المصابیح الزہر، صلاة تجعل لنا بها في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي عيوننا نورا وفي وجوهنا نورا وفي إيماننا نورا وفي إيقاننا نورا وفي إذعاننا نورا وفي حياتنا نورا وفي مماتنا نورا وفي قبورنا نورا. آمین یا نور الملک الحق المبین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نساؤکم حرث لکم. آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم. چلو زمیں کو فلک سے ملا دیا جائے، چلو زمیں کو فلک سے ملا دیا جائے، درود پڑھ کے مقدر جگا لیا جائے. باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم. قابل مبارکباد ہے اس جشن غوث الورا کانفرنس کے صدر، سیکریٹری، خزانچی، ممبران، جنہوں نے بڑی محنت و کاوش کر کے بارگاہ غوث پاک میں کامیاب خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اور میں مبارکبادی دیتا ہوں
اس آبادی کے تمام ان غلامان غوث الورا کو جن کی قیادت محب گرامی وقار خطیب اہل سنت حضرت علامہ بفضل اولانا محمد شکیل صاحب فلک اور محب گرامی حضرت علامہ مولانا عظمت رضا صاحب، دیگر علماء اہل سنت جو اس اسٹیج پر حاضر ہیں، میں ان کے اسماء گرامی نہیں جانتا، ورنہ ہر ایک کا نام عبادت سمجھ کے لیتا، مگر میں جان رہا ہوں اور چہرے گواہی دے رہے ہیں کہ جو ذرہ جہاں پہ ہے وہاں علم و فضل کا آفتاب و ماہتاب ہے۔ ابھی آپ نے جماعت اہل سنت کے اس شاعر کو سنا ہے جو دل کو باہر کر دیا کرتے، جس کو فارسی میں دلبر شاہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ابھی بزم غوث الورا کانفرنس کے ارکانوں میں ممبران نے اس سپر اسٹار شاعر کو ابھی اپنے کوٹے میں رکھا ہے، اور اس کو اس وقت میں نکالیں گے جب آپ کی آنکھ سو رہی ہوگی اور مقدر جاگ رہا ہوگا۔ حاضرین، مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگے جو دلبر شاہی صاحب کی نعت سن کر کے گیٹ آؤٹ ہو گئے۔ کبھی کبھی انگریزی لفظ بولتا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں کہ مولانا بھی انگریزی جانتے ہیں، اس لیے کہ میری اپنی عادت ہے کہ میں مجمع دیکھ کے تقریر کرتا ہوں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک ایک سر گن کے تقریر کرتا ہوں، جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی ہی منٹ تقریر کرتا ہوں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اتنے لوگ کم ہو گئے، یعنی اتنا منٹ کم ہو گئے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسد صاحب جلدی آویں تو پیچھے سے کھسکیے دھیرے دھیرے، جتنے لوگ کم ہوتے جائیں گے اتنے ہی میری تقریر کا منٹ کم ہوتا جائے گا۔ حاضرین، اس وقت آپ کسی ٹینٹ ہاؤس کے شامیانے میں نہیں بلکہ غوث اعظم کے شامیانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دعا کرو کہ یہی شامیانہ میدان محشر میں بھی لگا مل جائے۔ ماشاءاللہ، دلبر بھائی نے آج ہمارا موڈ بنا دیا ہے دیکھتے دیکھتے۔ اب اتنے خوبصورت لوگ دیکھیں گے تو موڈ تو بن ہی جائے گا۔ میں بہت موڈ میں ہوں، اور مجھ سے کہیں زیادہ اسد بھائی موڈ میں ہے، اس لیے کہ میں جتنی تقریر نہیں کر رہا ہوں اس سے زیادہ وہ داد دے رہے ہیں، اور جب شاعر کسی مقرر کو داد دے
تو مجمع کو تو اچھل اچھل کے نوٹ دے دینی چاہیے. مگر آپ لوگ تو سمجھتے ہیں شاعروں کو ہی بال بچے ہیں، ہم لوگ تو لاڑوا ٹائپ کے ہیں. یا یہ سمجھتے ہوں گے کہ کرایہ یہی لوگ دے کے آتے ہیں، مولانا پیدل آ جاتے ہوں گے. اچھا ماشاءاللہ بھائی. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہاں لوگ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ لوگ اشارہ اتنا سمجھتے ہیں تو میں لمبا چوڑا خطبہ ہی نہیں پڑھتا، دوسرے جلسے کے لیے بچا لیتا. جب اسد بھائی وغیرہ کو نعت پڑھتے دیکھتے ہیں تو واقعی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی نعت شریف ہی یاد کیے ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا. مگر اب اس عمر میں افسوس کر کے کیا فائدہ، ساری عمر گزر گئی تقریر یاد کرنے میں. لیکن گھبرائیے نہیں، اگر اسد بھائی آپ کو پھول دینے کے لیے آئے ہیں تو نور عالم خوشبو دینے کے لیے آیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ نور عالم صاحب قبلہ بنارسی. نعرہ تکبیر. اسد کے پھول میں نور عالم کی خوشبو محسوس کریں گے آپ. حاضرین، برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات. اگر اس مصرے پہ آپ نہیں اچھلے تو کم سے کم دلبھر بھائی اور اسد بھائی تو ضرور اچھل جائیں گے، اس لیے کہ شاعر ہی برگ حنا سمجھتا ہے. مولانا لوگ بھی برگ حنا کچھ کم سمجھتے ہیں. برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. اور انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ اللہ کنفرم ہو گیا. زندہ باد، نہیں چھوڑیں گے. کچھ ہمیں بھی ٹائم دیجیے گا، سارا ٹائم آپ ہی لے لیجیے گا تو ہم کیا کریں. اتنے لمبے چوڑے انداز میں لوگ نعرہ لگاتے ہیں، سنیوں کے پاس جیسے لگتا ہے نعروں کی ایک لسٹ آ گئی ہے. ایک تو یوں ہی الزام ہم سنیوں پہ رہتا ہے، جب دیکھو تب سنیوں کا کوئی نہ کوئی پروگرام لگا رہتا ہے. کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی گھنٹہ خالی ہی نہیں پروگرام. 11ویں سے چھوٹے تو 6ویں میں چلے گئے، 6ویں سے چھوٹے تو 12ویں میں چلے گئے.
12ویں سے چھوٹے تو محرم میں الجھ گئے. ہم محرم سے چلے تو عرس بریلی میں آ گئے. عرس امجھر میں چلے گئے. عرس کلیئر میں چلے گئے. معاملہ ہی کلیئر نہیں ہے. ایک تو یہی الزام ہے کہ سنیوں کو کیا ایک سے کام نہیں بنتا, کیا ایک نبی سے آپ کا کام نہیں چلتا, اتنے ڈھیر سارے اولیاء کا دامن تھامنے سے کیا فائدہ. ارے ایک نبی کا دامن تھام لو بہت. یہ الزام ہم لوگوں پہ رہتا ہے, ہم سنیوں پہ. میں نے کہا میاں تم رشتے کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. مولانا اعجاز انجم ایک مرتبہ ہم کو بنارس میں نظر آئے. میں نے کہا حضرت بے موسم گھوم رہے ہیں آپ. کہنے لگے وہ ایسا ہے کہ میں جلسے میں نہیں آیا ہوں, اپنے ساڑھو کے یہاں آیا ہوں. اور ساڑھو کس کو کہتے ہیں آپ سے بڑھیا کون جانے گا. اعجاز انجم صاحب نعرہ لگوائے ساس سسر کے نام پہ سبحان اللہ بولو, تو میں سن رہا تھا. ہم بھی پک گئے سنتے سنتے. کیا کیا سنا دلبر بھائی کا سنا, اعجاز انجم صاحب کا. تو انہوں نے کہا صاحب جب ساس سسر پہ بولنا ہی تھا تو وہ بولتے جس کی شادی. یہ کنوارے لوگ کہے بول پڑے. تو میں نے کہا مولانا کو ایریے کا پتہ نہیں. یہ ایریے کے لوگ جب شادی سے پہلے ساس سسر کو اتنا مانتے ہیں تو شادی کے بعد تو مر جاتے ہوں گے. الزام ہمارے اوپر اتنے سارے بزرگوں کو کیوں مانتے ہیں. کبھی بغداد, کبھی اجمیر, کبھی کلیئر, کبھی کچھوچا, کبھی بریلی. یہ شہر شہر کیوں گھومتے رہتے ہیں. میں نے کہا شہر شہر گھومتا ہوں تمہاری طرح ڈگر ڈگر نہیں. ڈگر ڈگر. اسد بھائی کو دیکھا الہ آباد, ہم نے کہا اسد بھائی کوئی کانفرنس والے پھنس گئے کیا. اسد بھائی نے کہا ہم کو کوئی نہیں پھنساتا, ہم غوث اعظم کے شعر ہیں, سب کو پھنسائے رہتے ہیں. الہ آباد میں کیسے آپ آ گئے. کارے صاحب یہاں ہماری ایک سالی رہتی ہے. دل بھر بھائی فیض آباد مل گئے. ہم نے کہا دل بھر بھائی کسی نے کڈنیپ تو نہیں کر لیا. کیا نہیں صاحب اس فیض آباد میں ہماری چھوٹی سالی رہتی ہے. ہم نے کہا معاف کیجئے گا اسد بھائی, آپ نے بیوی سے نکاح کیا تھا کہ سالی سے. دلبر بھائی
آپ نے قبل تو زوج تو نکاح تو بیوی کے لیے کیا تھا کہ شادی؟ مولانا اعجاز انجم صاحب، آپ نے اپنی بیوی سے بیاہ کیا تھا کہ ساڑھو سے؟ بڑا اچھا نقطہ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا نقطہ ہے۔ نہیں صاحب، ہم نے تو اپنی بیوی سے بیاہ کیا۔ ہم نے کہا پھر ان سب شہروں میں کائے گھوم رہے ہیں اسی رشتے کو لے کے؟ کہا مولانا رشتے سے رشتہ بنتا ہے، رشتے سے رشتہ بنتا ہے۔ ایک بیوی سے ہم رشتہ کرتے ہیں اور سینکڑوں جگہ سال میں سسرال کے رشتے کی وجہ سے ہمیں رشتہ داری میں جانا پڑتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بیوی کے رشتے سے تم سال بھر یہاں پر رشتہ داری نبھاتے ہو، ہم نبی کے رشتے سے بغداد جایا کرتے ہیں، نبی کے رشتے سے اجمیر جایا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غریب نواز، فیضان غوث پاک حضرت مولانا قطب عالم صاحب قبلہ بنارسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی بہت بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تم الہ آباد بیوی کے رشتے سے جاتے ہو، تم فیض آباد بیوی کے رشتے سے جاتے ہو، تم مراد آباد بیوی کے رشتے سے جاتے ہو، اور ہم نے جب سے نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی سے رشتہ جوڑا ہے، اسی رشتے نے ہمیں بغدادی بنا دیا ہے، ہمیں اجمیری بنا دیا ہے، ہمیں امجھری بنا دیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم بیوی کا رشتہ نبھاتے ہو، ہم مصطفیٰ کی محبت کا رشتہ نبھاتے ہیں۔ ہر عرس میں آپ جاتے رہتے ہیں، کوریج میں ہم رہتے ہیں تو تم جاؤ گے؟ ایک بات بتاؤ، اسد بھائی موبائل ہے آپ کا؟ ہم اپنے موبائل سے کام چلاتے ہیں۔ اصل میں یہ موبائل میرا اتنا گھٹیا ہے کہ نکالتے ہوئے مارے شرم کے ہماری طرح چھوٹا موٹا ہے، سمجھ جائیے، چھوٹا ہے مگر موٹا ہے، چھوٹا موٹا۔ اسد بھائی اشاروں میں آپ بول جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر اتنی محبت تھی، بڑا بنانا تھا تو بڑا موبائل دے دیتے۔ حاضرین جی نوازی شو، آج کے دور میں موبائل چھوٹا بڑا ہو تو انسان چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا جب دلوں کی بنیاد پہ انسان بڑا ہوتا تھا۔ دلوں کے بنیاد پر ماشاءاللہ۔ جس کا دل بڑا ہو وہ انسان بڑا ہے، جس کا دل چھوٹا ہو وہ انسان چھوٹا ہے۔ حق ہے ماشاءاللہ۔ یہ موبائل ہے، موبائل ہے نا؟ ارے چھوٹا ہی صحیح موبائل ہے۔ اگر ہم کوریج کے باہر رہیں گے، یا آپ جتنے اس میں بوڑھے ہیں اگر کوریج کے باہر ہوں تو سمجھانے کی دعوت مل پائے گی؟ کوئی سمجھانا جا پائیں گے؟ اگر کوئی شادی شدہ کوریج کے باہر ہو، سسرال کا کوئی کال آئے گا؟
کہ سمجھیانہ سے دعوت آئے تو کوریج میں رہنا پڑے گا. اگر چاہتے ہو کہ سسرال کے پروگرام میں ہم شریک ہوں تو کوریج میں رہنا پڑے گا. جو آؤٹ آف کوریج رہتے ہیں وہ سمجھیانہ نہیں جا سکتے، اجمیر کیا جائیں گے. جو آؤٹ آف کوریج رہتے ہیں وہ سسرال نہیں جا پاتے، وہ بریلی کیا جائیں گے. ہم تمام بزرگوں کے عرس میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم کوریج میں رہتے ہیں. کبھی غوث بلاتے ہیں، کبھی خواجہ بلاتے ہیں، کبھی شاہ امجد بلاتے ہیں، کبھی تاجدار بریلی بلاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب بلاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں. تمہیں کوئی پوچھتے ہی نہیں. پہلے منہ تو بناؤ کہ لوگ پوچھیں. ہم تو نہیں جاتے اجمیر کا لیا. ابے تمہیں بلاتے ہی نہیں تو جاؤ گے کہاں سے؟ تمہیں بلاتے ہی نہیں تو جاؤ گے کہاں سے؟ حاضرین، آ جائیے اسی مقام جہاں سے میں بچھڑا تھا. توجہ ہے آپ لوگوں کی نا؟ ابھی میں آپ کو تو رہا ہوں. ہاں، ابھی تو میں جو اپنا موضوع سخن بنایا ابھی اسے ٹچ ہی نہیں کیا ہے. اس لیے کہ اس آیت کریمہ پہ جب میں تقریر کروں گا تو ہمارے علماء حیرت کریں گے کہ جو آیت ہم لوگ مدرسہ میں سمجھاتے ہیں مولانا نور عالم جلسہ میں سمجھاتے ہیں. لیکن چند مصرے ابھی میرے ذہن و فکر پہ ہے. آپ اسد بھائی اور دلبر بھائی کو ہٹا دیجئے اسٹیج سے، میں تقریر شروع کر دوں گا ورنہ شعر پڑھتا رہوں گا. ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد قسم خدا کی شاعری جیسے زندہ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. اور مجھ جیسا مقرر بھی شاعر ہو جاتا. شعر دے رہا ہوں آپ حضرات کو. سن لیجئے 4 مصرع. ماشاءاللہ. بہت مولانا اعجاز انجم نے چوکا مارا ہے. یہ ہمارا چوکا چھکا سے کم نہیں ہوگا. پوری توجہ کے ساتھ یہ چوکا لیجئے، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. جی نوازی شبی. اسی چوکے میں ہمارا موڈ بنے گا. جی. زمین اچھی نہیں لگتی. زمین اچھی نہیں لگتی. زماں اچھا نہیں لگتا. زماں اچھا نہیں لگتا. بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے دلبر بھائی. زماں اچھا نہیں لگتا. مصرے تو ان کے مجھے یاد نہیں ہے مگر میں بستر پہ ہی تڑپ رہا تھا بسمل کی طرح. اللہ انہیں سلامت رکھے، جگ جگ جیے. آمین ثم آمین. ہمارے اسد بھائی جگ جگ یہ جگ جگ جیے، یہ جگ جگ. جلسے کے بعد تو جھک جھک ہو نہیں. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ سن رہے ہیں سب لوگ؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے دیکھیں کون لوگ نہیں سن رہے ہیں. ادھر دوسری برادری کے لوگ آ گئے کیا؟ لگ رہا ہے ادھر جو ہے گروپ دوسرا آ گیا ہے. سب گروپ ایک ساتھ ہے. سبحان اللہ. تو ہوش میں رہیے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ابھی میں
جب دیکھ لیتا ہوں قاعدے سے مجمع کو بالکل ٹٹول لیتا ہوں تب میں تقریر کرتا ہوں، ورنہ بنارس سے آیا ہوں، بنارس میں ساڑی کا کاروبار ہے، کٹ پیس بہت بچتی ہے۔ میں نے تقریر بھی کٹ پیس کچھ بنا رکھی ہے، اگر ادھر ادھر ڈنڈی مارا آپ نے تو میں بھی کٹ پیسے دے کے جاؤں گا، اگر تھان کا تھان لینا ہے تو بالکل بخان کے بیٹھ جائے گا۔ ماشاءاللہ، زمین اچھی نہیں لگتی، زمان اچھا نہیں لگتا، نہ ہوتا گنبد خضرا جہاں اچھا نہیں لگتا۔ نہ ہوتا گنبد خضرا۔ ایک کہنے والے نے کہا ہندوستان کنیا کماری کی وجہ سے خوبصورت ہے، کسی نے کہا نینی تال کی وجہ سے خوبصورت ہے، کسی نے کہا دہرادون کی وجہ سے خوبصورت ہے، کسی نے کہا تاج محل کی وجہ سے خوبصورت ہے، کسی نے کہا لال قلعہ کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ ایک غریب نواز کا دیوانہ کھڑا ہوا اور کہا سوچ، ہندوستان میں نینی تال کی وجہ سے خوبصورت ہے، نہ کنیا کماری کی وجہ سے خوبصورت ہے، نہ دہرادون کی وجہ سے خوبصورت ہے، نہ لال قلعہ کی وجہ سے خوبصورت ہے، نہ تاج محل کی وجہ سے خوبصورت ہے، ہندوستان میرے غریب نواز کے گنبد کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان غوث خواجہ۔ غریب نواز کا گنبد نکال دو تو ہندوستان اچھا نہیں لگتا، نبی کا گنبد نکال دو تو جہان اچھا نہیں لگتا۔ ہندوستان غریب نواز کے گنبد سے خوبصورت ہے اور سارا جہان مصطفیٰ کے سبز گنبد سے خوبصورت ہے۔ زمین اچھی نہیں لگتی، زمان اچھا نہیں لگتا، نہ ہوتا گنبد خضرا جہاں اچھا نہیں لگتا۔ ماشاءاللہ، بہت دل بھر بھائی پڑھ رہے تھے اور آپ ایسا جھوم رہے تھے جیسے لگ رہا ہے مدینے میں گھوم رہے ہیں، کوئی جھوم رہا ہے جیسے لگ رہا تھا سب سمجھ رہا۔ آئیے انٹرویو لیتا ہوں، کتنا سمجھتے ہیں آپ شیر، اور اسی انٹرویو میں اسد بھائی بھی آپ کو پرکھ جائیں گے۔ جی ہاں، 2 in 1 کام کرنے جا رہا ہوں، اچھا، اپنا بھی کام ہوگا، اسد بھائی کا بھی ہوگا۔ دیکھیں کتنا شیر سمجھتے ہو۔ جی نوازی، زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے خانہ کعبہ، زبان حال سے کہہ رہا ہے خانہ کعبہ، زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے خانہ کعبہ، تمہارے بن میرے آقا یہاں اچھا نہیں لگتا۔ نہیں سمجھا آپ نے؟ جب مصطفیٰ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، ابو بکر صدیق بھی جانے لگے، عمر فاروق بھی جانے لگے، عثمان غنی بھی جانے لگے، علی حیدر کرار بھی جانے لگے، طلحہ بھی جانے لگے، زبیر بھی جانے لگے، ابو عبیدہ بھی جانے لگے، ابو ذر و سلمان بھی جانے لگے، سارے کے سارے صحابہ جانے لگے۔ تو کعبہ نے تڑپ تڑپ کے کہا تھا یا رسول اللہ، اے کاش کہ اگر میرا پاؤں ہوتا تو میں بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا گیا ہوتا۔ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے خانہ کعبہ تمہارے بن میرے آقا یہاں اچھا نہیں لگتا۔ ماشاءاللہ، نساؤکم حرث لکم، اللہ فرما رہا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اور جس کے پاس کھیتی ہو وہ کسان ہوتا ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہیں جس کے پاس بیگھا 2 بیگھا 10 بیگھا 25 بیگھا 50 بیگھا 100 بیگھا زمین ہو اور جو گیہوں دھان ارہر مسور نکالتا ہو وہی کسان ہے؟
مگر قرآن کہتا ہے خبردار، وہ تمہارا کسان ہے جو بیگھا 2 بیگھا 10 بیگھا 25 بیگھا 50 بیگھا 100 بیگھا زمین کا کاشتکار ہے، لیکن قرآن کی نظر میں وہ انسان کسان ہے جو نسل انسان کی پیداوار کرتا ہے۔ تم گیہوں اور دھان نکالنے والے کو کسان کہتے ہو، قرآن نسل انسان پیدا کرنے والے کو کسان کہتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں جتنے ہیں سب کسان ہیں۔ جس کے پاس ایک انگوٹھا زمین نہ ہو وہ بھی کسان ہے۔ ہمارے دلبر بھائی بھی کسان ہیں، مولانا اعجاز بھی کسان ہے، مولانا شکیل فلک صاحب بھی، جتنے یہاں پہ علماء شورا ہیں سب کسان ہیں، آپ لوگ بھی کسان ہیں۔ اور جب آپ کسان ہیں تو ایک کسان کی دعا ہوتی ہے، مولا زمین اچھی کر دے، آسمان سے بارش اچھی کر دے، میری بیج اچھی کر دے۔ اس لیے کہ کسان کو معلوم ہے اگر زمین اچھی ہو، بارش اچھی ہو، بیج اچھی ہو، پودا بڑا تناور نکلے گا، پودا بہت خوبصورت نکلے گا، پودا بڑا جھردار نکلے گا، پودا شاندار نکلے گا، پودا جاندار نکلے گا۔ اور اگر تینوں گڑبڑ ہو تو پودا اینٹھا گوئٹھا نکلے گا۔ زمین بھی اچھی ہو، بارش بھی اچھی ہو، بیج بھی اچھی ہو تو پودا بڑا خوبصورت نکلتا ہے، بلا تشبیہ ہو تمثیل، ماں اچھی ہو، باپ اچھا ہو، نسل انسانی کی بیج اچھی ہو تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے، بیٹا مخدوم کچھوچا پیدا ہوتا ہے، بیٹا مجاہد ملت پیدا ہوتا ہے، بیٹا حافظ ملت پیدا ہوتا ہے، بیٹا شاہ امجد پیدا ہوتا ہے، بیٹا لائق و فائق پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر تینوں گڑبڑ ہو تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ کبھی باپ کے تھوپڑے پہ دے رہا ہے، کبھی ماں کے تھوپڑے پہ دے رہا ہے۔ اب تو صاحب برسوں ہو گئے ہمارے گھر غوث اعظم آتے ہی نہیں، جس گھر میں دیکھو غوث اعظم آ رہا ہے۔ لگتا ہے تینوں گڑبڑ ہو رہے، ماں بھی گڑبڑ، باپ بھی گڑبڑ، حق ہے، حق ہے۔ نسل انسانی کی بیج بھی گڑبڑ، اور بیج گڑبڑ نہیں ہوگی۔ یہ جتنے باپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہیے راستہ ناپ، کس نے آپ کو باپ بنا دیا؟ امام صاحب رکھنا ہوگا تو انٹرویو لیتے، اور شوہر بننا ہوگا تو انٹرویو نہیں دو گے۔ بہت اچھی بات ہے۔ باپ بنے ہیں آپ کو باپ بننے کا کوئی حق نہیں تھا۔ باپ بن گئے، ابھی انگور بیچنے والا ٹھیلا لے کے آ جائے، 10 انگور ٹماٹر منہ میں، اس کے بعد پوچھیں گے کیسے کلو دیتے ہو؟ حق ہے، بالکل اچھی بات۔ گاجر بیچنے والا آ جائے، اے بھیا چائے والے ذرا ہٹو، ابھی ہٹو ادھر۔ کئی بار حادثہ ہو گیا، دیکھیے ہم اپنی تقریر میں چائے نہیں بٹنے دیتے، اس لیے کہ تقریر ختم ہونے کے بعد ہم کو چائے نہیں ملتی۔
قسم خدا کی کئی دفعہ ہم جھیل چکے ہیں. یہ مولانا لوگ مسکیا کے ساتھ پی رہے ہیں، اور جو محنت کیا وہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کمائے لگوٹا والا کھائے دھوتی والا. محنت کرے ہاں، گلا پھاڑے ہاں. بہرحال کچھ تو بچا لیا نا میں نے. ہاں ورنہ ہم تو اگر ادھر نہ مڑتے تو صافے تھا. توجہ ہے آپ. گاجر بیچنے والا آ جائے، جی جی بہت بہت اچھی بات چار ہے. گاجر چبا کے اوکے بعد پوچھیں گے کیسے کلو لیتے ہیں. چینی بیچنے والا آ جائے، دو چار چینی کے دانے چھوڑا کر گٹا گٹ، اس کے بعد پوچھیں گے کیسے کلو دیتے ہیں. ہنس رہے ہیں آپ، رونے کی جگہ ہے یہ. جی جی کبھی سوچا تم نے بغیر قیمت دیے ہوئے، بغیر اجازت جو ہم نے یہ انگور کھا لیے، یہ میں نے گاجر چبا لیا، یہ چینی کے کھانے جو میں نے اپنے حلق سے نیچے اتار دیا، ارے یہ تو کھانے پینے والا معاملہ ہے. اس مسلمان کو ذرا تم مدرسہ اور مسجد کا صدر سیکریٹری بنا دو، قسم خدا کی ساری عمارت دیکھ دیں گے، آنگن بچا رہ جائے گا. اور ڈاکٹر اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کا مدفن. قبرستان تو بیچ کے کھا ہی رہا ہے یہ مسلمان. مجھے بتاؤ، تم نے جو بغیر اجازت، بغیر قیمت کے اتنے حرام نوالے تم نے اتارے اپنے حلق سے، اس سے جو بلڈ بنے گا، بلڈ سے جو نطفہ ہوگا، نطفے سے جو اولاد پیدا ہوگی، تم کسی کو بتاؤ نہ بتاؤ، تاریخ تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی ہے. آنے والی نسل تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی ہے. آنے والی نسل میں اس کا اثر ضرور نظر آئے گا. بے شک حق ہے، رائٹ بات ہے. باپ بن رہے ہیں آپ، باپ. آؤ آؤ، آج میں کچھ باپ کی تاریخ آپ کے ذہن پہ دے کے چلا جاؤں. جی نواجی شو کرم ہو. اور موقع ملا تو ماں کی بھی تاریخ دے دوں گا. انشاءاللہ. بہت ماں کے اوپر شعر سن سن کے اچھلتے ہیں آپ. سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، اٹھا کے کھا لیا، کانپنے لگے خوف خدا سے. نہ میں نے قیمت دی، نہ سیب کی اجازت لی، کھا لیا ہے میں نے. کل میدان محشر میں کیا جواب دوں گا؟ اور اس کھائے ہوئے سیب سے جو بلڈ بنے گا، اس سے جو نطفہ ہوگا، نطفے سے جو اولاد پیدا ہوگی، میں لاکھ چھپاؤں، میرا رب جاننے والا ہے. میرے آنے والی نسل میں اس کا اظہار ہو جائے گا. کہاں گئے؟ اور اسی طرف چل دیا جدھر سے سیب آ رہا تھا. کچھ دور ہی چلے ہوں گے، سیب کا باغ تھا. قیاس کیا یہی باغ ہوگا، اسی باغ کا سیب رہا ہوگا. اندر گھسے، دیکھا ایک نحیف و نزار بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے مصلی بچھائے. قریب گیا، انداز و ادا سے سنت رسول کی خوشبو آ رہی تھی. چہرے کی حشاست و بشاشت بتا رہی تھی کہ سینہ عشق رسول سے لبریز ہے. سبحان اللہ. آنکھوں میں محبت رسول کا خمار تھا، سانسوں سے محبت نبی کی خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ. بڑے ادب سے جا کر اس نوجوان نے سلام عرض کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ. تسکین میں ڈوبا ہوا جواب آیا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس باغ کے بوڑھے نے پوچھا، کون ہو تم؟
اس نوجوان نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں آپ کا مجرم ہوں. اس بوڑھے باغ کے مالی نے کہا کون سا جرم کیا ہے تم نے؟ آپ کا سیب بہتا جا رہا تھا، میں نے بغیر اجازت آپ کے کھا لی ہے. یا تو آپ مجھے معاف کر لیں یا آپ اس کی قیمت وصول لیں. جیسے ہی باغ کے مالک نے سنا ہے پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا. پروردگار تیرا شکر ادا کروں کہ صبح میں نے دعا کی تھی کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے رشتے کا انتظام ہو جائے. شام ہوتے ہوتے تو نے میرا داماد بھیج دیا ہے، میری بیٹی کا سرتاج بھیج دیا ہے. حاضرین، ایک نوجوان گیا ہے جرم کی معافی مانگنے کے لیے اور داماد چنا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ بھی تو داماد چنتے ہیں. 2 مہینے کے بعد آئے مولانا صاحب. کیا بات ہے، گڑبڑ ہو گیا. کیا گڑبڑ ہوا؟ ارے 2 مہینہ پہلے لڑکی کا بیاہ کیا تھا. مولانا شکیل فلک نے پوچھا کیسے گڑبڑ ہوا؟ پتا نہیں. پتا نہیں ہے تم کو؟ خوب پتا ہے. گڑبڑ لوگوں سے رشتہ کرو گے تو گڑبڑ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا دیکھ کے تم نے رشتہ کیا تھا؟ ارے مولانا صاحب مکان دیکھا تھا، دکان دیکھا تھا، کلیان دیکھا تھا، دھان دیکھا تھا. شرم نہیں آتی مسلمان ہو تم؟ مکان دیکھ کے، دکان دیکھ کے، کھلیان دیکھ کے، دھان دیکھ کے شادی کری. کان کھول کے سن لو مسلمان، نہ مکان دیکھ کے شادی کرتا ہے، نہ دکان دیکھ کے شادی کرتا ہے، نہ دھان دیکھ کے، نہ کھلیان دیکھ کے. مسلمان جب بھی رشتہ کرتا ہے تو سینے میں ایمان دیکھ کے رشتہ کرتا ہے، چہرے پہ سجدے کا نشان دیکھ کے رشتہ کرتا ہے. واہ واہ بھائی واہ. اور آج کل تو ایسے ماں باپ پیدا ہوئے ہیں مولانا فلک صاحب، سبحان اللہ، ایسے ماں باپ لڑکی کو بنا سوار کے لے جائیں گے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا صاحب کہاں جا رہے؟ کہا ولیمہ میں. ہم نے کہا تو ٹھیک ہے آپ جا رہے ہو، لڑکی کو بنا سوار کے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا مولانا آپ نہیں جانتے. مولانا آپ؟ ہم نے کہا صحیح کہتے ہو، اگر جانتے نا تو تمہارے باپ کا نکاح نہیں پڑھاتے. صحیح کہتے ہو مولانا نہیں جانتے. کیا جانتے ہو تم؟ ارے مولانا آپ جانیے، ہماری لڑکی کو رشتہ دار، ناتے دار، محلے ٹولے والے نہیں دیکھیں گے تو رشتہ کیسے چڑھے گا؟ ہم نے کہا شرم کرو شرم. تم نے تو ایسا بنا سوار کر کے سڑک کے کنارے بیٹی کو اتار دیا ہے کہ اگر لوفر گھرانے کی نگاہ پڑ گئی تو رشتہ بھی لوفرے آ جائے گا. بالکل اچھی بات ہے، اچھی بات یہ ہے. کس نے تم کو کہہ دیا ہے کہ میری بیٹی کو لوگ دیکھیں گے تو رشتہ چڑھے گا؟ سن لے کان کھول کے مسلمان، جس کی بیٹی پردے میں رہتی ہے، شریعت کے حدود میں رہتی ہے، اس کا رشتہ آسمان سے فرشتہ لے کے آتا ہے. گنبد خضرا سے مصطفیٰ کا فرستادہ. واہ بھائی واہ بھائی. اپنی بیٹی کو پردے میں رکھ مسلمان، پردے میں رکھ. حاضرین توجہ ہے آپ لوگوں کی، بڑی تیزی سے میں گزر رہا ہوں، گھبرائیے نہیں، بہت قریب ہو رہا ہوں. میں جی اپنی تقریر کو میں پھیلانا بھی جانتا ہوں، سمیٹنا بھی جانتا ہوں، اور میں جان رہا ہوں کہ میں آپ کے اور اسد بھائی کے بیچ میں طور متخلل بنا ہوا ہوں. توجہ کے ساتھ سماعت کر لیجئے چند باتیں. جی نوازش ہوگی ماشاءاللہ. اللہ اکبر. باغ کے مالک نے کہا
آپ کو 12 سال تک میرے باغ میں پانی دینا پڑے گا. 12 سال گزر گئے. آئے حضور 12 سال ہو گئے. کہا دوسری شرط معافی کی یہ ہے کہ میری بیٹی ہے جو آنکھ کی اندھی، ہاتھ کی لولی، پاؤں کی لنگڑی، اس سے نکاح کرنا ہوگا. کہا میں ضرور نکاح کروں گا. نکاح ہو گیا. حاضرین دیکھ رہے دلہن کو دیکھا بھی نہیں، اور آپ لوگ یہ بڑھوا سب، اللہ یہ بڑھوا سب سدھر جائے تو جوان کا تو سدھر ہی جائے گا. بڑھوا سب آج کل جائیں گے رشتہ دیکھنے، بیٹھیں گے، چائے پان آئے گا تو بولیں گے کیا لڑکی والے سے، ارے بھائی چائے پان بعد میں، پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی لڑکی ایم اے او میں کیا ہے کہ نہیں. ایم اے او میں جب آ گئی بہو ایم اے او میں کرنے لگی تو آ گئے مولانا کے پاس. حضرت جب سے بہو آئی ہے ایم اے او میں کر رہی ہے. ہم نے کہا تم تو ڈھونڈے ہی تھے ایم اے او میں. ایک زمانہ گزر گیا کہ جب میرے بوڑھے رشتے طے کرنے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کھانا پینا بعد میں بتاتا، تیری بیٹی کنیز فاطمہ ہے کہ نہیں، کنیز عائشہ ہے کہ نہیں، نماز کی پابند ہے، روزے کی پابند ہے کہ نہیں، صوم و صلاۃ کی پابند، قرآن کی تلاوت کرتی ہے. حاضرین نکاح ہوا، دلہن گئی کمرے میں. رات کے سناٹے میں جب دولہے میاں گئے کمرے میں، دیکھا پری پیکر لالا رخ محجبی، اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، جیسے کمرہ جنت ہو، دلہن حور بن کے بیٹھی. ہم اور آپ ہوتے نا تو دروازہ بند کر کے اندر رہ جاتے، چلو اچھا ہوا لڑکی بدل گئی. لیکن کتنا ایماندار دور گزر گیا. جی 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 بالکل الٹے پاؤں پلٹے دروازہ بند کر کے آ گئے باغ میں. سبحان اللہ. دیکھا سسر صاحب نیت باندھے ہوئے ہیں تو داماد نے بھی بغل میں نفل کی نیت باندھی. دونوں سسر داماد کبھی رکو، کبھی سجدہ، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، کبھی قیام. ادھر قرآن بول رہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ ہے اللہ والوں کی پہچان. اللہ والے راتوں میں کبھی رکوع میں رہتے ہیں، کبھی سجدے میں رہتے ہیں، کبھی قیام میں رہتے ہیں. فجر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. سسر بھی نماز فجر کی تیاری میں، داماد بھی نماز فجر کی تیاری میں. نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد ابھی داماد کچھ بول بھی نہیں پایا تھا کہ سسر نے کہا جا وہی تیری بیوی ہے. سمجھ گئے کہ کیوں یہ رات بھر میرے پاس کہا وہی تیری شریک حیات. کہا لیکن آپ نے تو کہا تانبیہ لنگڑی ہے دولی. کہا خبردار میری بیٹی کے حسن و جمال پہ انگلی نہ رکھنا. میری بیٹی اتنی حسین ہے کہ میں نے اس کے حسن کی بنیاد پہ اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. پتا جس کا نام فاطمہ ہوگا اس کے لب و رخسار کا عالم ہے. ماشاءاللہ بھائی، اس کے حسن ادا کا عالم. میں نے اس کے حسن و جمال کی بنیاد پہ اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. لیکن میری بیٹی اتنی نیک ہے کہ میں نے تو باپ کی حیثیت سے فاطمہ نام رکھا ہے، لیکن پورے بغداد نے مل کر اس کا نام ام الخیر رکھا ہے. ام الخیر کے معنی آتے ہیں نیکیوں کی ماں. ام الخیر کے معنی آتے ہیں، ارے ذرا زور سے بولو، ام الخیر کے معنی مت بولو. اسد بھائی آ رہے ہیں، اتنا بلوائیں گے نا بولتی بند ہو جائے گی. فجر کے بعد زبردستی بلوانا پڑے گا. کہیں نہیں بولنا. پتا چلا اسد بھائی کو بھگائے.
بلوا بلوا کر کے تھکا ڈالیں گے آپ کو. ہمارے کہنے تو نہیں بول رہے. ام الخیر کے معنی نیکیوں کی ماں. خیر کے معنی نیکیوں کی ماں. نیکیوں کی ماں. باغ کے مالک نے کہا میری بیٹی نیکیوں کی ماں ہے, ام الخیر ہے. جب داماد نے تعریف سنی تو بانچیں پھیلا دی اور کہا سن لیجئے کان کھول کے, اگر آپ کی بیٹی ام الخیر ہے تو میں ابو صالح ہوں. ماشاءاللہ بھائی, سبحان اللہ. اگر آپ کی بیٹی نیکیوں کی ماں ہے تو میں نیکوں کا باپ ہوں. سبحان اللہ. اور تاریخ عالم گواہ ہے, جب نیکیوں کی ماں اور نیکوں کا باپ, جب ام الخیر ابو صالح کا سنگم ہوتا ہے تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے, شاہ جیلا پیدا ہوتا ہے, میر میرا پیدا ہوتا ہے, سلسلہ قادریہ کا تاجدار پیدا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان خواجہ غریب نواز. آخری پوائنٹ نوٹ کی جائے. نوازی آخری پوائنٹ. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ بھائی. اتنا کہہ لے کے جا رہے, وہ بھی رکھو. ارے اچھا آؤ جی, جلدی آؤ, آخری پوائنٹ میں آ جانا. ہے اصل بھائی, ہمارا بھی کچھ کاروبار ٹھیک ٹھاک ہے. اکاؤنٹ میں بھی کہہ دیجیے برکت. سبحان اللہ. آخری پوائنٹ, جب میرے غوث اعظم پیدا ہوئے, مدرسے میں گئے, باتیں بہت ہیں لیکن سمیٹ رہا ہوں, آخری پوائنٹ دے رہا ہوں, پھر آؤں گا انشاءاللہ. بلوائیے گا کہ نہیں؟ تھوڑا اینٹی بائیوٹک دے دیا ہے میں نے. یہ اینٹی بائیوٹک کہیں ریجیکشن نہ کرے. اگر مولانا اعجاز انجم چاہیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی کھلا دیں گے آپ. میں تو آپ کو اینٹی بائیوٹک دے کے جا رہا ہوں. میری لاج مولانا اعجاز انجم کے ہاتھ میں ہے. آئیں گے تو انشاءاللہ لیپ پوت برابر. اناؤنسر کا کام ہے سبحان اللہ. لیپ پوت برابر, جو بڑھیا کر لے وہ ناظم اجلاس اہل سنت ہے. آخری پوائنٹ. جی نوازی شوری. غوث اعظم پہنچے مدرسے میں, استاد نے کہا شہزادے پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ پڑھانا چاہو, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران. 15 پارے تک کوشش ہوتی رہی, غوث اعظم پڑھے ہی نہیں. استاد 15 پارے تک ڈوب گئے. کہا جائیے بیٹھیے. آئے گارجین, مولانا فلک صاحب بیٹھے ہیں, ہمارا منہ دیکھ رہے. ٹیچروں کی کمی ہے کہ جب چھٹی ہوتی ہے نا تو لڑکوں کے گارجین سے شکایت کرتے, آپ کا لڑکا بڑا جدی ہے, ذرا سمجھائیے. غوث اعظم کی بھی شکایت ہو گئی. غوث اعظم پھٹ سے بول پڑے, معاف کیجئے گا حضرت, آپ پرانا والا سبق پڑھا رہے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ بھائی, حق ہے. نیا پڑھاتے نہ پڑھتے تب نہ بولتے. استاد نے دانتوں تلے انگلی دبا لیا, آج ایڈمیشن ہوا ہے, سب پرانا کیسے ہو گیا. غوث اعظم نے کہا جتنا آپ پڑھا رہے تھے اتنا ہم ماں کے پیٹ. اللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. زندہ باد فائن بھائی, زندہ باد. جتنا آپ پڑھا رہے تھے وہ ماں کے پیٹ میں پڑھ کے آیا ہوں. حاضرین, آج سائنسی دور ہے. میڈیکل سائنس میں ہمارے سیٹھ لوگ اپنے لڑکے کو گھسڑ رہے ہیں. ایڈمیشن نہیں کر رہے, گھسڑ رہے. ارے ہمارا لڑکا
میڈیکل کی تیاری سینہ پھلا گیا. ہم نے کہا آپ کو میڈیکل سائنس پسند آ گیا کیا؟ ارے رام مولانا آج کل میڈیکل سائنس کیا پوچھنا ہے کیا پوچھنا ہے. چھوڑ دیا اسلامی تعلیم. مدرسہ بھول گئے سب. مدرسے میں ارے نہیں بھیا میڈیکل سائنس میڈیکل سائنس کیا ہے میڈیکل سائنس؟ ارے مولانا ہمارے بہو کے پیٹ میں بچہ تھا. ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ڈاکٹر صاحب بچہ میرے بہو کے پیٹ میں سوچتا ہوں پوتا پوتی ذرا موٹا تازہ خوبصورت پیدا ہو کوئی دوا ہوا بتائیے. کہا کچھ نہیں بڑھیا بڑھیا کھلائیے پلائیے خوب خوب پھل فروٹ دیجیے بہو کو جتنا بڑھیا بڑھیا کھائے گی لڑکا اتنا ہی تندرست موٹا تازہ ہوگا. یہ میڈیکل سائنس ہے مولانا. ہم کو بتایا کھاتی ہے ماں اثر بچے پہ پیتی ہے ماں اثر بچے پہ. ارے واہ بھائی. میں نے کہا مسلمان اپنی تاریخ پڑھ. یاد کا میڈیکل سائنس ہے جس نے کہا کہ کھاتی ہے ماں اثر بچے پہ پیتی ہے ماں اثر بچے پہ. مگر بہت پہلے اسلامی میڈیکل سائنس نے ہمیں بتایا کہ صرف کھانے پینے کا اثر نہیں ہوتا. اگر حالت حمل میں ماں قرآن پڑھے اثر بچے پہ ہوتا ہے. اگر حالت حمل میں ماں نماز پڑھے بیٹا نمازی پیدا ہوتا ہے. اگر یہ قرآن دیکھنا ہے پیدا ہوتے ہی غوث اعظم کو دیکھ لو قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ لو. اور اگر سجدے کا اثر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھ لو. میرا حسین وہ آخری سجدہ کر کے گیا. وہ آخری سجدہ اسد بھائی جس کی تعریف کرے مولانا فرج جس کی تعریف کرے مولانا اجازت جس کی تعریف کرے. ہر مسلمان کو اپنے سجدے پہ بھروسہ نہیں ہے مگر حسین کے آخری سجدے پہ سب کو بھروسہ ہے. اتنا پیارا سجدہ میرے حسین کا اتنا انوکھا سجدہ میرے حسین کا. لیکن مسلمانوں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں نوٹ رکھنا. کربلا میں جو سجدہ ہو رہا تھا سر حسین کا تھا سجدہ فاطمہ زہرا کا تھا. سر حسین کا تھا انداز مولا علی کا تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ یا رسول ماشاء اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. مذہب دی کا ناصر ایسا ہونا چاہیے عالم و فاضل مفکر ایسا ہونا چاہیے. سن کر تیری گفتگو سب کہنے لگے سامعین اہل سنت کا مقرر ایسا ہونا چاہیے. سن کر تیری گفتگو سب کہنے لگے سامعین اہل سنت کا مقرر ایسا ہونا چاہیے. حالات حاضرہ کے پیش نظر اہل سنت کا مقرر ایسا ہونا چاہیے. بہت اچھا بیان حضرت علامہ نور عالم صاحب قبلہ بنارسی کا ہوا جو آب زر سے لکھنے کے لائق ہے. دوستو اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری دین و دنیا دونوں سنور سکتی ہے. لیکن بڑی تیزی کے ساتھ میں کہوں گا کہ اپنے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی ہے